اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تولوا عنہ اور مت منہ موڑو اس سے اللہ رسول سے وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو خدا رسول کی باتیں قرآن حدیث ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم کالذین مانند ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے ان شر الدواب عند اللہ بے شک سب جانوروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک کون سے ہیں الصم البک بہرے گونگے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے ایسے انسان جو بہرے گونگے ہیں ہاں جی جو قرآن حدیث نہیں سنتے جن کے دل قرآن کے ساتھ نہیں لگتے وہ بھی ایسی اولئک کل انعام وہ بھی انعام ہے جی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون وہ کیوں نہیں سنتے کیوں نہیں عقل کرتے فرمایا ولو علم اللہ فیہم اگر اللہ جانتا ان میں خیرن کوئی بھلائی لاسمعہم ان کو ضرور سنا دیتا اصل میں اللہ ان کو سنانا ہی نہیں چاہتا ولو اسمعہم اگر انہیں سناتا لتولوا وہم معرضون وہ بے رخی کے ساتھ پلٹ جاتے لتولوا وہ منہ پھیر جاتے وہم معرضون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول تم لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے بلائے کس کی طرف لما یحییکم طرف اس چیز کی جو تمہیں زندگی دیتا ہے ہماری زندگی کس چیز کے اندر ہے قرآن حدیث کے اندر ہے دین اسلام کے اندر دیکھیں ہم جس دن کلاس نہیں پڑھتے تو یقین کریں پورا دن بے چینی کے ساتھ گزرتا ہے بے قراری کے ساتھ اس لیے میں کہتا ہوں ہاں جی جو مرضی ہو جائے جلسے مجھ سے رہ جائیں چھوٹ جائیں لیکن صحیح بخاری کا ناگہ نہ ہو جائے ہاں جی یہ میری خواہش رہتی ہے کہ یہ سبق نہ چھوٹے وَاعْلَمُوا تم جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ بے شک اللہ حائل ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم قیامت کے دن اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تحشرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول حشر یحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةً تم ڈر جاؤ ایسے فتنے سے لا تصیبن الذین کفروا لا تصیبن الذین ظلموا جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً خاص کر یعنی جب اللہ کی آزمائش آئے گی تو وہ صرف ظالموں پہ نہیں پھر سبھی اس کے اندر گرفتار ہو جائیں گے سبھی اس کا شکار ہو جائیں گے اس لیے بچنا چاہیے اللہ کی امتحانوں سے آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے اور تم جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت عذاب والا ہے وَاذْكُرُوا تم یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم بہت تھوڑے تھے مستضعفون کمزور مستضعفون جمع مذکر اسم مفعول باب استفعال وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض جی کہاں کمزور سمجھے آتے تھے زمین میں تخافون تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ تمہیں اچک کے لے جائیں گے لوگ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے
تخطف یتخطف، خطف یخطف سے، یکاد البرق یخطف، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہارا یہ حال تھا تو پھر کیا ہوا؟ فآواکم، اس اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں حلال پاک رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ رسول کی، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو تم، یہاں بھی لا پوشیدہ ہے، اور نہ خیانت کرو تم اپنی امانتوں کی، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وعلموا، تم جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، صرف آزمائش ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ عبدالرؤف ربانی صاحب کیا حال ہے؟ ہاں جی، علیم صاحب ماشاءاللہ، عبدالعلیم صاحب ماشاءاللہ، حبیب الرحمان صاحب، ابو محمد، ہاں ابو محمد، آپ نے تو آج ادھر آنا تھا، ہم نے آپ کو بہت شدت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ چلے کل انشاءاللہ ہم حاضری لگوائیں گے انشاءاللہ، جمعہ کے فوراً بعد، جمعہ پڑھا کے نا آپ کے پاس آئے گا، آپ کو صرف ملنے کے لیے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہیں، اچھا پہنچ جاتے ہیں۔ باب قولہ یعکفون علی اصنام بکر لہم، آؤ کتاب پہ آؤ، ٹھیک ہے۔ یعکفون علی اصنام لہم، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم۔ چلیں، متبر خسران، یہ ایک لفظ آیا ہے، ان ہؤلاء متبر، متبر کا معنی خسران، گھاٹا، خسارہ۔ یہ امام صاحب کا کتنا احسان ہے ہم پہ، حدیث کے ساتھ ساتھ امام بخاری ہمیں تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، کیا بات ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتے ہیں۔ متبر بر مفعل، اسم مفعول کا صیغہ، باب تفعیل، اس کا معنی کیا ہے؟ خسران، گھاٹا۔ وَلِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا، اور اس جیسا ایک لفظ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، حافظ صاحب آیا نا، وَلِيُتَبِّرُوا، اس کا معنی یدمروا، ہلاکت، خسارہ۔ ما علوا غلبوا، ما علو، اسی آیت میں وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا کا معنی غلبوا، وہ غالب آ گئے۔ حدثنا يحيى بن بكير اخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجن الکباس، ہائے ہائے ہائے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ہما میں نے کیوں کہا ہے کہ جابر بھی صحابی اور عبداللہ بھی صحابی، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، اور اس سے اگلی بات، جابر بھی شہید اور عبداللہ بھی شہید، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیلو چن رہے تھے، پیلو پتہ ہے آپ کو؟ تو جی آپ نے دیکھا، ہاں جی، وہ درخت ہوتا ہے میرے خیال ہے ون، ہاں کباس، وہ چن رہے تھے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو پھر کیا ہوا؟ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالاسود منہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لو جو سیاہ ہیں، کالی کالی کالی، توڑو پی لو کالی سیاہ، فإنہ اطیبہ، کیونکہ وہ بہت اطیب یعنی بہترین ہے۔ یہ کالیاں کالیاں پی لو نا بچ، وہ لگو، آپ نے فرمایا وہ بڑی شاندار نے۔ قالوا اکنت ترعی الغنم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اچھا آپ بکریاں چراتے رہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ قال وحل من نبی الا وقد الغنم الا وقد رآہا، رآہا، آپ نے فرمایا بکریاں تو ہر نبی نے چرائی ہیں،
هل من نبی الا وقد رعاها. باب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآية. اگلا باب. اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اس رکوع کے اندر جتنے مشکل الفاظ ہیں نا ان کے معنی آ رہے ہیں، سنیں. قال ابو العالیۃ اوان. ابو العالیہ کہتے ہیں جو اوان ہے نا، اوان کا لفظ ہے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. اوان، اوان کا معنی امام صاحب کر رہے ہیں. النصف بین البکر والحارمۃ، جو بچی اور بوڑھی کے درمیان ہو، یعنی جوان، نہ بچہ ہو نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہوگا نہ بوڑھی ہو، بلکہ کیا ہو، اوان، جوان، بچپن اور بڑھاپے کی عمر کے درمیان. النصف بین البکر والحارمۃ چلے. فاقع صاف، فاقع لونھا یعنی صاف ہو اس کا رنگ. لا ذلول لم آگے لفظ آ رہا ہے لا انا بقرۃ اللہ ذلول. لا ذلول اس کا معنی کیا ہے؟ لم یذلھا، لم یذلھا العمل، جس کو نہ تھکایا ہو کام کاج نے، یعنی کم کر کر کے بالکل رہ جائے، ایسی گائے نہیں. تثیر الارض، تثیر الارض جو جوتی ہو زمین کو. لیست بذلول، نہ ہو ایسی ذلول. آگے پڑھیں. تثیر الارض، ہاں کہ وہ جوتی ہو زمین کو، یعنی وہ کام کر کر کے تھک جائے. ولا تعمل فی الحرث مسلمۃ، ہاں ولا تعمل فی الارض، اور نہ کام کر زمین میں. آگے لفظ آ گیا مسلمۃ، اس کا کیا معنی ہے؟ من العیوب، یعنی مسلمۃ سلامت ہو، صحیح سلامت ہو. کس چیز سے؟ عیوب سے، نقائص سے، نقص سے. ٹھیک ہے، عیوب عیب کی جمع. لا شیۃ بیاض صفراء، لا شیۃ اس میں کوئی عیب نہ ہو. عیب سے مراد بیاض، سفیدی. ہاں جی، اس میں کوئی سفید داغ بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ صفراء، زرد. ان شئت سوداء، اگر چاہے تو صفراء کا معنی سودا بھی کر سکتا ہے، یعنی کالی، زرد کالی. امام صاحب فرماتے ہیں سودا صفراء، صفراء سودا. ویقال صفراء کا قولہ، لیکن کہا جائے گا صفراء، یعنی صفراء کو صفراء ہی کہا جائے گا. جیسے اللہ کا فرمان ہے کا قولہ جمالات، کانو جمالۃ صف، یعنی اونٹ صف اصفر، زرد یعنی کالے، یا صفر سیاہی کے معنی میں ہے. امام صاحب مثال دے رہے ہیں وہ جو لفظ ہے نا سورہ مرسلات میں کانو جمالۃ الصفر. صفر فدرعتم اختلفتم، ایک لفظ آ رہا ہے اسی میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ، اس کا معنی تم نے اختلاف کیا. فَدَّارَأْتُمْ، تدارا یا تدارو، تا کو دال کر کے دال کو دال میں ادغام کر دیا. باب وفات موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بیان، ذکر ہی بعد، اور اس کے بعد ان کا ذکر، وفات کے بعد ان کا ذکر. حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاؤوس عن نبی ابی ہریرہ قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءہ، بھیجا گیا ملک الموت طرف موسیٰ علیہ السلام کی جب ان کے پاس آیا. فلما جاءہ سکہ، انہوں نے ان کو تھپڑ دے مارا. ملک الموت. فرجع الی ربہ، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا اسرائیل کیا کہتے ہیں اس کو، اسرائیل کہتے ہیں نا، اسرائیل فرشتہ. ویسے میں نے حدیث میں اس کا کئی نام نہیں پڑھا اسرائیل، قرآن حدیث میں اس کا کہیں نام مجھے اسرائیل نہیں ملا. میں نے جب بھی پڑھا جہاں بھی پڑھا ملک الموت ہی پڑھا ہے. جی اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بھی بتا. پیٹھ پر، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ، غطّا یغطی. آگے پڑھیں. فَلَهُ اس کے لیے بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بدلے اس کے کہ جو ڈھانپ لے اس کا ہاتھ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، ہر بال کے بدلے 1 سال. ماشاءاللہ. کون کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ نہیں ہوتا؟
ہاں جی، میں اللہ کی مہربانی سے کتاب ختم ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف کا ترجمہ کرنا ہے، میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ قال اے ربی، یعنی ان کو وہ بھی بیل دی کڑتے ہاتھ رکھے تو جنہیں وال آن گے انہیں سال عمر دیاں گا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک وال دے بدلے ایک سال۔ ہاں جی، ایک سال۔ قال اے ربی ثم ماذا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ ثم ماذا، قال ثم الموت، اللہ نے فرمایا پھر بھی موت، قال فالآن، پھر ابھی فسأل اللہ عز موت تو وجل، جان نے چھوڑنی پھر انہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک دعا کی، اللہ عز و جل سے سوال کیا ان یدنیہ من الارض المقدسۃ، کہ ان کو قریب کر دے بیت المقدس کے۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کی کیا خواہش تھی کہ بیت المقدس میں مجھے موت ہے، ہماری کیا خواہش ہے؟ یا اللہ مکہ مدینے کی موت دے۔ رامیۃ بحجر، کتنا قریب کر دے؟ ایک پتھر کی مار کے فاصلے پر، اتنا قریب، ایک پتھر کی مار کا فاصلہ، بس اتنا کو فاصلہ، اتنی دور۔ قال ابو ہریرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو کنت ثم ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہوتا میں وہاں لأریتکم قبرہ، تو میں تمہیں ضرور دکھاتا اس کی قبر، ان کی قبر، میں تمہیں ان کی قبر بھی دکھاتا۔ الی جانب الطریق تحت الکثیب، تحت الکثیب الاحمر، رستے کی جانب سرخ ٹیلے کے نیچے، کثیب کہتے ہیں نا ریت کا ٹیلا، وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ قال واخبرنا معمر حمام حدثنا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اسی طرح چلے۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن وسعد بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سعید بن مسیب، وسعید بن المسیب ان ابا ماشاء اللہ، ہریرہ ماشاء اللہ، بہت قال زبردست، وقد بڑی اچھی غلطی۔ استبا، کالا قال قد استبا رجل من المسلمین ورجل من الیہود، برا بھلا کہا ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے اور ایک آدمی نے یہودیوں میں، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ فقال المسلم والذی اصطفى محمدا علی العالمین، مسلمان نے کہا قسم اس ذات کی جس نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر، صلی اللہ علیہ وسلم، فی قسم یقسم بہ، ایسی قسم میں کہ وہ قسم اٹھا رہا تھا ساتھ اس کے۔ فقال الیہودی والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، یہودی نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو تمام جانوں پر۔ یہ تو جھگڑا ہو گیا، سمجھا گی نا گل؟ جی جی، ہاں جی۔ فراجع المسلم عند ذلك یادہ، راجہ یار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رات بھی آپ نے راجہ ہی پڑھا۔ فرفع المسلم عند ذلك یادہ، تو مسلمان کو غصہ آ گیا، اٹھایا مسلمان نے اپنا ہاتھ، فلطم الیہودی، یہودی کو تھپڑ دے مارا۔ تیری ایسی تیسی ساڑھے نبی تو دیا میں کہنا ہے۔ فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ تو وسلم گیا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرہ الذی کان من امرہ، تو آپ کو سارا معاملہ بتایا۔ وامر المسلم، ہاں ٹھیک ہے، فقال لا امر ہی و امر تخیروا مسلم، آپ نے فرمایا لا تخیرونی، علی موسیٰ، نہ مجھے فضیلت دو موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ نبی علیہ السلام کی عاجزی، آپ کی انکساری، ہاں جی عاجزی آپ کیا نہیں، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ فإن الناس یسعقون، موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے شان بیان کرنی شروع کر دی۔ یہ وہ جو کل آپ نے حدیث پڑھی، لوگ بے ہوش ہوں گے، لوگ بے ہوش ہوں گے قیامت کے دن۔ فأکون اولا من یفیق، میں یفیق، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فإذا موسیٰ باتش بجانب العرش، تو اچانک میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں عرش کا ایک کنارہ جانب۔ فلا ادری اکان فی من صعق ہاں، فافاق قبلی، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ وکان ممن او کان ممن استثنى اللہ عز وجل، یا ویسے ہی اللہ نے ان کو مستثنا کر دیا، یعنی اللہ نے وہ طور والی بے ہوشی کا ان کو بدلہ دے دیا کہ وہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے، یا تو وہ ہوں گے نہیں بے ہوش
یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، اس لیے ان کی بڑی شان ہے۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى قال له موسى، جھگڑا کیا آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام نے آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے، پیو پتروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فقال له موسى انت آدم الذي اخرجتك پڑھیں خطیئتک من تو الجنت، کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ آدم ہے جس کو نکالا تیری غلطی نے جنت سے، نال سانو بھی لے گیا، قال له نہ تو آدم غلطی کردا تے نہ سی تکے کھاندے۔ قال له آدم انت موسى الذي استفاق الله برسالته، آدم نے کہا اچھا پیو پیو ہی ہوندا ہے، تو وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ نے چنا اپنی رسالت دے کر وبکلامه، اور کلام کر کے، اللہ نے تجھے رسالت دی، تیرے ساتھ بات کی، کلام کی۔ ثم تلوموني على امر وقد قدر علي، قد قدر علي، پھر تو مجھے ملامت کر رہا ہے ایسے کام پر جو اللہ نے لکھ دیا میرے لیے، قبل ان اخلق، میری تخلیق سے بھی پہلے۔ یہ تو وہ کام ہے اللہ نے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے میرے مقدر میں لکھا تھا۔ تو اللہ کا رسول ہو کے اور اللہ کے ساتھ تو باتیں کر کے پھر مجھے ملامت کر رہا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ مرتين، اللہ حجہ، فرمایا رسول اللہ نے غالب آ گئے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر، آپ نے دو دفعہ فرمایا۔ حجہ کا معنی دلیل کے ساتھ غالب آ گئے، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں نا، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، یعنی آدم نے بات کیسے کی؟ دلیل کے ساتھ، حجت، حجہ حجت سے۔ حدثنا مسدد حدثنا حسین بن نمیر عن حسین بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ یوما وسلم ایک دن، فقال اورزت علی الامم ورأیت سودا سوادا سوادا سوادا، میرے سامنے امتیں لائی گئی، ورأیت سوادن، آگے پڑھے نا، کثیرا، اور میں نے دیکھی ایک بہت بڑی جماعت، کہتے ہیں سواد اعظم، اسی سے ہم سواد اعظم ہیں جی، سوادن کثیرن، سد الافق، جس نے بند کر رکھا تھا کناروں کو، اور لوگ ہی لوگ میں دیکھے، جم غفیر، نبی اسلام فرما رہے ہیں۔ فقیل ھذا موسیٰ فی قومہ، کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اچھا، یعنی بہت زمین آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے، تو کیا کہا گیا؟ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ باب قول اللہ عز وجل وضرب اللہ یعنی مثلا، اللہ نے انہیں بڑے لوگوں کا نبی بنایا، ان کی بہت زیادہ قوم تھی، لیکن ہمارے نبی کی قوم، وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہمارے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ہاں جی، سنن دارمی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، کل کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں، 40 صفیں تمام انبیاء کی امتوں کی، اور جنت میں 80 صف امت محمد رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب قول اللہ عز وجل وضرب اللہ مثلا لقومہ وکانت من القانتین، اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی۔ اچھا، باب تو ہے مطلب انبیاء کا، کتاب الانبیاء، موسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے، تو ماں جی آسیہ کدھر سے آ گئی؟ اس کا کیا تعلق ہے باپ کے ساتھ؟ ہاں جی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، ان کی خاطر انہیں مار پڑی اور انہیں شہادت ملی۔ حدثنا یحییٰ بن جعفر حدثنا وکیع عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن مرۃ الحمدانی عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل من الرجال ہاں جی، کثیر، مردوں میں تو بہت سارے لوگ کمال کو پہنچے، ہاں جی، کمال کو کیا مطلب اس کا کہ یہ، ہاں جی،
نبی بنے، جی ولی بنے، عالم بنے، خطیب بنے، قاری بنے، حافظ بنے، بہت زیادہ مرد، ہاں جی، وہ تو بہت درجہ کمال کو پہنچے، لیکن عورتیں پڑھے فلم فلم یکمل یکمل من من النساء النساء، الا آسیۃ امرأۃ ہاں عورتوں میں سے کمال کو کون پہنچی؟ آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی، شکریہ، فی امان اللہ، ومریم ابنۃ عمران اور مریم عمران کی بیٹی، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد اللہ پڑھیں على النساء علی النساء، اور بے شک فضیلت حضرت عائشہ کی فضیلت جیسے تمام عورتوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ سرید کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا، ہاں، یعنی روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے کے اندر بھگو کے کھانا وغیرہ وغیرہ، سرید۔ تو کن عورتوں کا نام آ رہا ہے؟ آسیہ اور نہیں مریم، ہاں جی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک تیسری عورت ہے، وہ کون ہے بتا سکتے ہیں؟ فاطمہ نہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک چوتھی عورت ہے خدیجہ بنت خولد رضی اللہ عنہا، ہاں جی، اور حضرت عائشہ کا تو نام آ ہی گیا۔ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائش آئی حضرت آسیہ پر، ہاں جی، پاؤں کے اندر کیل گاڑ دیے گئے، میخے، اور ہاتھوں کے اندر بھی، اور پیٹ کے اوپر چکی کا جو ہے نا پاٹ وہ رکھ دیا گیا، کتنی سزا ملی۔ كفضل اور السريد اسی طرح حضرت مریم، ان پر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ تہمت لگ گئی، بہتان لگ گیا، ہاں جی، عورت کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے کردار کے بارے میں بات کی جائے۔ اور حضرت فاطمہ، کتنی آزمائش، کتنے امتحان گھر کے اندر، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت خدیجہ شیب ابی طالب میں جو صوبتیں برداشت کی وہ آپ کے سامنے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بہتان لگا دیا گیا، اللہ نے پھر ان کی صفائی دی قرآن میں، اس لیے ان عورتوں کی بڑی شان ہے۔ كفضل السريد على سائر الطعام ٹھیک ہے، باب قوله إن قارون كان من قوم موسى قارون کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی اس دور کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، الآية بس کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے چاچے کا بیٹا تھا، مگر میں نے نہیں پڑھا، سنا ہی ہے۔ لتنوء الثقيل لتنو تثقيل تسکلو، لتنو کو لفظ ہے نا، لتنو بالعصبۃ، اٹھاتی تھی، تسکلو، ہاں جی، جی جی اٹھاتی تھی ثقیل سے، قال ابن عباس أولي القوة اولی القوہ، بالعصبۃ اولی القوہ، لا يرفعها العصبة من الرجال نہیں اٹھا سکتی تھی اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مردوں کی بہت بڑی جماعت، اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ يقال الفرحين المرحين لتنو بالعصبۃ اولی القوہ، یعنی بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، چند مرد نہیں اٹھا سکتے تھے، بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ لا يرفعها العصبة من الرجال ٹھیک ہے، يقال الفرحين فرحین لفظ آیا ہے نا، لائب الفرحین، مرین اکڑنے والے، المرحين وَيْكَأَنَّ اللَّهَ مِثْلَ وائے کا بھی آیا آگے، وائے کا ان اللہ یبسط کا، جیسے علم تر ان اللہ اقوام میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ يُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ اللہ رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ باب قول الله عز وجل وَإِنَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اتنا کتنے یاد ہے، وَإِلَى خدا کا خوف کر، وَإِلَىٰ مدینہ، مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ یعنی مدین والوں کی طرف، مدین تو ایک شہر کا نام ہے نا، یعنی مدین کی طرف کیا مطلب ہے اس کا؟ مدین والوں کی طرف، ہاں جی، یعنی کو کہے چونیاں بہت اچھا ہے، چونیاں یہ کی مطلب ہے کہ چونیاں دے لوگ بہت اچھے بہت اچھے نے،
یہ وکری گل ہے کہ ایک چھوٹی جی گل پیچھے نماز پڑھنی چھڑ دین، ہاں یہ ایک الگ بات ہے بھی جناب تسی ادھروں نہیں آنا تو ادھروں آنا ہے تو وہ کہن لو جی اسی مسیت ہی چھڈی، ہاں یہ وکری گل ہے جی۔ لأن مدین بلد، ہاں جی، لأن مدین بلد کیونکہ مدین ایک شہر ہے، مثلہ واسأل القریۃ، مثلہ اس کی مثال وسأل القریہ سوال کریں بستی سے، یعنی بستی والوں سے، واسأل العیر، قافلے والوں سے، یعنی قافلے سے سوال کریں یعنی قافلے والوں سے، یعنی اہل القریۃ، ہاں اہل العیر واہل العیر وراءکم، یعنی اہل القریۃ و اہل لل نہ پڑھے، اہل العیر آگے پڑھے، وراکم لفظ آیا ہے نا، وراکم زہریہ، زہریہ لم تلتفتوا الیہ، کہ تم نے میری طرف نہیں دیکھا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، التفات زہریہ، ویقال یعنی اذا پنجابی کہتے ہیں میں تو کنڈ پیچھے چھوٹ دیتا، زہریہ زہر سے، ویقال اذا لم تقضی حاجتہ، کہا جاتا ہے اذا لم تقضی جب تو نہ پوری کرے اس کی حاجت، ظاہرت حاجتی، ظہرتا حاجتی تو نے میری حاجت کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی میرا کام تو نہیں کیتا، ظہرتا حاجتی جی، وجعلتی زہریا، وجعلتا نی وجعلتنی زہریا، اور مجھے ڈال دیا پسے پشت، والزہری، اور زہری کے کیا، زہری کسے کہتے ہیں، زہریو پڑھ، انت اخذ معک دابۃ، کہ تو لے لے اپنے ساتھ کوئی سواری، او وعاء یستظہر، او ویاءن تستظہر بہ، تستظہر، یا برتن کہ تو اس کے ساتھ مدد طلب کرے، مکانتکم، مکانتکم لفظ آیا یا قوم مولا مکانتکم، و مکانکم ہاں جی، واحد، اس کا معنی ایک ہی ہے، مکانتکم و مکانکم، چلے جی۔ یغنو یعیشو، یغنو کعلم یغنو حافظ صاحب، یعنی وہ نہیں رہے نہیں بسے، یعیشو، تاسا، فلا تاسا علی القوم، کیا معنی ہے اس کا، تحزن اسا، تحزن، آسا، نہیں تحزن نہ غم کر، آسا احزن، ہاں جی میں نہ غم کروں، آسا احزن یعنی مجھے غم ہے، افسوس ہے، وقال الحسن انک لانت الحلیم حسن نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، الرشید، یستہزئون بہ، یعنی جو کہہ رہے ہیں نا انک لانت الحلیم الرشید، تو بہت، شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تو بڑا حوصلے والا، تو بڑا عقل مند ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، استہزاء کے طور پر، مذاق کر رہے ہیں، نبی کو مذاق کر رہے ہیں۔ وقال مجاہد لیکۃ الایکۃ، کذب اصحاب ایکا، یوم الذلۃ، اچھا یہ لے کا ایک ایک معنی ہے، آگے لفظ آ گیا فاخذہم عذاب یوم الذلہ، کیا معنی ہے اس کا، اذلال العذاب علیہم، عذاب نے ان پہ سایہ کر دیا، اللہ اکبر، عذاب دے بدل ہی چھا گئے، بس ماشاءاللہ عبداللہ صاحب بہت خوب، بہت اچھا، جزاک اللہ، شکرہ، احسن اللہ جزاک، اطال اللہ عمرک، اجل قدرک، شرح صدرک، ضاف اجرک، چلے جی ابو بکر، میرا خیال ہے کسی دن نا انشاءاللہ پوری کلاس عربی وچ پڑھانی انشاءاللہ، پوری کلاس، عربیاں نے جو جی چلے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ عز وجل وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام کی باری آ گئی، ہاں جی یونس علیہ السلام ہمارے رسول تھے، إِلَىٰ قَوْلِهِ وَهُوَ مُلِيمٌ، لفظ آیا ہے نا ملیم تک، ہاں جی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، سورہ صافات 23 پارہ۔ قال مجاہد مذنب، ملیم کا معنی مذنب، گناہگار، المسجون المشحون، مشحون، اذا بقى الى الفلك المشحون، کیا معنی ہے مشحون کا، الموقر، الموقر یعنی کشتی بھری ہوئی تھی،
بندوں کے ساتھ. فلولا انه كان من المسبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الارض. ارا کا معنی زمین کی سطح، یعنی ہم نے اسے سمندر سے نکال کے زمین پر پھینک دیا. وهو سقيم وانبتنا عليه شجرتن شجرة من يقطين ہم نے اس پہ اگایا درخت یقطین سے، من غیر ذات اصل الدواب نہیں من غیر ذات اصل. یقطین اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ نہ ہو، دباء دبا جیسے کدو ونحوه. اور اسی طرح کدو کی نہیں نا جڑ ہوتی. ہاں جی، وارسلنا کدو الى بتانا نہیں ہوتا کہ بتانے پر نہیں کھڑا ہوتا. ہاں جی وارسلناه الى 100,000 او يزيدون ہاں جی فآمنوا فمتعناهم الى حين چلے. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مکظوم کا معنی مکظوم کظیم وهو مغموم یعنی غم زدہ، جیسے مقتول قتیل، ہاں جی مفعول فعیل مکظوم کظیم. حتیم بھی ایسے ہی، محتوم، حتیم بمانا محتوم، کظیم بمانا مکظوم یا مکظوم بمانا کظیم. جی مغموم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن بنون تکی سکیلا. أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد يونس بن متى. یعنی کوئی نہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متہ سے. حدثنا حفص یہ بن بابا جی متہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام کے بعد ماشاء اللہ، شکریہ. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي وائل عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. ہاں باپ کی طرف نسبت کی. حدثنا يحيى بن بكير حدث عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال بينما يهودي جاهد سلعته. ایک دفعہ یہودی اپنا سامان فروخت کر رہا تھا، أعطي بها شيئا كرهه تو دیا گیا کہ اس کا فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. انہوں نے قسم کھا لی، نو نو اللہ کی قسم جس نے چنا فسمعه رجل میں تو مہنگا ملے ہے. ایک مسلمان آدمی نے سن لیا یہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. فقام فلطم وجهه وہ کھڑا ہوا، اس نے تھپڑ مارا اس کے چہرے پر. وقال تقول والذي اصطفى موسى. اور تو کہہ رہا ہے اس ذات کی قسم جس نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر، والنبي بين أظهرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. فذهب إليه وہ گیا یہودی آپ کی طرف، فقال يا أبا القاسم. کہنے لگا وہ آپ کو رسول اللہ تو نہیں نہ کہتے تھے، ابو القاسم، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ابو القاسم إن لي ذمة میرا ذمہ ہے وعهدا اور عہد ہے، فما بال یعنی میں فلان. ذمہ ہوں، پتہ ہے نا ذمیوں کو نہیں مارنا. ہاں جی میں ٹیکس دیتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اس نے مجھے مارا ہے، کیوں زیادتی کی میرے اوپر. لطم وجهي فقال لما لطمت وجهه. آڑمایا مسلمان کو تو نے کیوں مارا؟ فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. اس نے ذکر کیا تو نبی السلام نے اسے شابش دی. نا نبی السلام غصے ہو گئے حتى رؤيا في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين. یہاں تک کہ غصہ دیکھا گیا آپ کے چہرے پہ. پھر آپ نے فرمایا نا فضیلت قائم کرو درمیان انبیاء کے، انبیاء اللہ، ہاں اللہ کے نبیوں کے درمیان. فإنه ينفخ في الصور پڑھے فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ابھی پڑھا آگے چلے. ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بساعة مانا جوزیہ بدلہ دیا گیا يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. ان احدن افضل
حدثنا عبد الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. چلے باب قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ہاں جی سورہ اعراف. إذ يعدون في السبت یادون کا معنی یتعدون زیادتی کر رہے تھے ہفتے کے دن. يتجاوزون یتجاوزون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا جب آتی تھی ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شرع تیرتی ہوئی شوارعا شوارع ويوم لا يبسطون یسبتون ولا يثبتون إلى قوله خاسئين بعیش شدید. لفظ آیا ہے نا بعذاب بعیش یعنی شدید سخت عذاب. بعیش کا معنی شدید. باب قول اللہ عز وجل آتینا داود زبورا زبورا دیا ہم نے داؤد السلام کو زبور. زبور الکتب واحدہ زبور الکتب. زبر کس کو کہتے ہیں؟ کتب کو. بالبینات والزبر اس کی واحد ہے زبور. زبور وزبرت حافظ صاحب زبور دی جمع کی ہے زبر. وزبرت کتبت زبرتو کا معنی کتبتو میں نے لکھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا جی فَضْلًا چلے يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ اب بھی قَالَ مُجَاهِدٌ سَجِّي مَعَهُ. نہیں سب بھی ہی لفظ صحیح غلط لکھا ہوا یہ تھوڑا ایسے لکھا ہے میں نے تسبیح لکھا اوپر. نہیں ہے نہیں لفظ صحیح کر سب بھی واضح کر لے کالوں کے اور بڑے پریشان نہ ہوئے. سب بھی ہی تسبیح بیان کرو. اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو. وَالطَّيْرِ اور پرندوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا. وَأَنَّ لَهُمْ وَأَلَنَّا لَهُ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا جدھر چاہے موڑ کے لے جائے. ہاتھ نہ لی تھوڑے مارن کی لوڑ نہیں. إِنَّ أَعْمَلَ سَابِغَاتِ انے والسابقات بناؤ زرے. الدروع درو منا سابقات منا درو زرے. درع کی جمع. ہاں جی درو وقدر درع ان کی جمع درو. درعون وقدر فی السرد. ہاں جی المسامیر المسامیر یعنی مسامیر مسمار کی جمع کیل. یعنی اندازہ لگاؤ بنانے میں کیل والحلق والحلق اور کنڈے یعنی پورے پورے کل چھوٹے وڈے نہ ہون. کنڈے ہلکے زرا دے ہاں جی پورے اندازے نال پروو. لا تدق المسمار ہاں نہ بریک کرو کیل کو فیتسلسل وہ زرا ڈھیلی ہو جائے. ولا تعظم اور نہ موٹا کرو فیقسم کہ وہ ٹوٹ جائے. کیسی فافرغ بات کیسی کاراگری ہے. فافرغ انزل افرغ لفظ آیا افرغ علینا انزل اتار. بستتن انزل نہ پڑھے انزل ہی پڑھ لے ہیں. نازل انزل اتارنا نازل نازل آیا نازل به الروح الامین. ٹھیک ہے ہاں جی. انزل انزل بھی ٹھیک ہے ہاں جی. بستتن زیادہ بستتن لفظ آیا سو بکرا میں زیادتی. وفضلا. ہاں جی حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القرآن. ہلکا کر دیا گیا